أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إن تبدوا الصدقات فنعما هي اگر تم صدقات ظاہری طور پر اور ظاہر کر کے خرچ کرو فنعما ہی تو یہ بھی اچھا ہے وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم صدقات چھپا کر دو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور فقراء کو وہ دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور مٹا دے گا اللہ رب العزت تم سے تمہاری خطاؤں کو واللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے لیس علیک ہداہم آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ بس جو بھی تم خرچ کرو مال تمہارے اپنے نفسوں کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستو پہلے درسوں میں گزرا تھا کہ صدقہ اور خیرات جو کیا جاتا ہے تو اس کی قبولیت کی شرائط میں سے ایمان اخلاص اللہ کی رضا اور حضور کی سنت کے مطابق کرے اتباع سنت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ مال پاکیزہ مال ہو اور اس کے بقا کے لیے یہ شرط تھی کہ جس پر صدقہ کیا احسان نہ جتلائے اور اس کو اذیت نہ پہنچائے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو صدقات کرتے ہو تم ظاہراً بھی کر سکتے ہو اور خفیہ بھی کر سکتے ہو دونوں طرح اجازت ہے دکھا کر بھی کر سکتے ہو اور خفیہ بھی کر سکتے ہو کیونکہ صدقات میں سب سے زیادہ اعتبار نیت کا ہے اگر ریاکاری اور دکھلاوا مقصود ہے تو قبول ہی نہیں ہے فائدہ کچھ نہیں اور اگر دکھلاوا مقصود نہیں ہے تو لہذا وہ قبول ہوگا تو فرمایا کہ تم ظاہراً بھی دے سکتے ہو اور خفیہ بھی دے سکتے ہو دونوں طرح ہیں لیکن افضل کیا ہے چھپا کر صدقہ دینا اور خفیہ صدقہ دینا فرمایا ان تبدو صدقات اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو
فنعم ما ہی، تو یہ بھی بہتر ہے۔ نیت کیا ہو، آدمی دیکھ رہا ہے وہ بھی صدقہ کرنے لگ جائے گا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، دیکھ کر زکوٰۃ یہ بھی دینے لگ جائے گا کہ یار یہ دیتا ہے چلو میں بھی دینے لگ جاؤں۔ اس نیت سے اگر کرتے ہو تو کوئی یار بہتر ہے، دے دو، اچھا ہے، تاکہ دوسرا۔ اور پھر جو تمہارے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، اب تم نے ظاہراً دے دیا، یہ لوگوں کی تمہارے بارے میں غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر تم ظاہراً دیتے ہو تو فرمایا فنعم ما ہی، اور مقصد کیا ہو، اصل ریاکاری نیت نہ ہو تمہاری۔ فرمایا اگر دینے والے کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے اور وہ لوگوں کے سامنے صدقہ ظاہراً دے رہا ہے اور دل میں یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری کا تعلق فرمایا وہ دل سے ہے، اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی رضا کا جو ہے وہ جذبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فقیر آدمی کی حاجت پوری کرنے کا جذبہ ہے۔ لہٰذا اب اگر ظاہراً دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آگے فرما دیا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم یہ صدقہ چھپ کر مخفی طور پر دو گے فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ چھپا کر دینا بہت بہتر ہے بنسبت ظاہر کر کے دینے کی۔ کیوں بہتر ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک وجہ اس کی یہ آتی ہے، بہتر ہونے کی وجہ کہ آدمی ریاکاری سے پاک ہو جائے گا۔ سامنے دے گا تو دکھلاوا ریاکاری ہے، اور خفیہ طور پر دیا تو کوئی دیکھنے والا نہیں، ریاکاری نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچ کے آدمی ریاکاری سے، تو اس لیے خفیہ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہراً کر کے دے گا، دوسرے کو دے گا، لینے والے کی عزت نفس مجروح ہوگی، جس کو دے رہا ہے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور اگر یہ خفیہ طور پر دے رہا ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ یہ آدمی خفیہ طور پر دے۔ اور اس کے بعد ایک اور تیسری وجہ یہ بتائی کہ معاشرے میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں۔ اگر یہ آدمی اعلانیہ اور ظاہری طور پر زکوٰۃ کسی کو دے گا، مثال کے طور پر اس نے زکوٰۃ نکالی، 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ دے دی، اب وہ جو ڈاکو وہاں موجود ہوں گے اس مجلس میں، وہ کہیں گے اچھا 40واں حصہ اس نے نکالا 1,00,000، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے گھر میں 39 لاکھ موجود ہیں۔ جب موجود ہے ان کے گھر میں 39 لاکھ، اب یہ اعلانیہ دیا، ظاہراً دیا، وہ پلاننگ کریں گے چلو جی اس کے گھر میں ہم ڈاکہ ڈالیں، اور کس طرح ڈاکہ ڈالیں۔ اور اگر یہ مخفی خفیہ طور پر دے گا، اگلے کو نہیں پتہ ہوگا اس کے پاس کتنے کچھ پیسے ہیں، کتنی رقم ہے، کتنا اثاثہ ہے اس کا، لہٰذا اس کے خلاف وہ اس طرح ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی نہیں کرے گا، اور ان کے شر سے یہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مخفی اور خفیہ طور پر یہ صدقات ادا کرے تاکہ ان سے بچ جائے اور ان چیزوں سے یہ محفوظ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ تم مخفی طور پر دے دو تاکہ ان ساری چیزوں سے محفوظ۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بینک نہیں ہوا کرتے تھے، اب تو بینک آگے سب کچھ آ گیا۔ یہاں یہ کہا گیا، لیکن یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر یہ زکوٰۃ اور عشر یہ ادا کرتا ہے تو اعلانیہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اور نفلی صدقات اس کو چھپ کر دینے چاہیے، ظاہراً نہیں دینے چاہیے، بہتر یہی ہے۔ اور آگے ایک اور بات یہ فرمائی، یہاں صدقہ کی فضیلت کو بھی اس میں بیان کر دیا گیا، اور وہ کیا؟ فرمایا صدقہ کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جیسے آگ جل رہی ہو، پانی ڈالا جائے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اللہ کا غصہ جب آدمی پر ہوتا ہے، جب یہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ صدقہ کے تو بڑے فضائل آئے، ارشاد فرمائے ایک حدیث میں الصدقۃ تدفع البلایا، صدقہ تو مصیبتوں کو روکتا ہے، کئی مصائب صدقہ کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، لہذا صدقہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا ان الصدقۃ ظل المومن یوم القیامہ، قیامت کے دن اس آدمی کے لیے یہ صدقہ سایہ بن جائے گا،
جب سخت دھوپ ہوگی اور اس وقت اس کو سائے کی ضرورت ہوگی، یہ صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔ اور مخفی دینا افضل کیوں ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، اس وقت جب لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے، سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور اس میں 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان 7 میں سے کون ہوگا؟ تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ، دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چل رہا، یعنی خفیہ صدقہ کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا یہ صدقہ تو یہ ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس صدقہ کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تمہاری معصیات کو مٹا دیتے ہیں، اور تمہیں مصائب تم سے ٹلوا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ بری موت سے آدمی بچ جاتا ہے صدقہ کرنے، اس لیے گھر سے جب بھی نکلا کرو تھوڑا بہت صدقہ کر کے چلے جایا کرو، اللہ رب العزت محفوظ رکھیں گے ہر طرح کی شرور سے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے۔ اگلی آیت لیس علیک ھداھم، حضرات مفسرین کرام نے اس کے بارے میں اس کا شان نزول یہ نقل کیا ہے، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بھی صدقہ دیتے تھے۔ صدقہ کس کو دیا جائے؟ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ کافر کو دینا جائز نہیں ہے، وہ ایمان والے کو دیا جائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے لو، ان کے امیروں سے لو اور ان کے فقیروں کو دے دو، ایمان والے۔ اور نفلی صدقات کافر کو دیے جا سکتے ہیں، دے سکتا ہے، لیکن اس میں اس چیز کا خیال ہو اگر وہ کافر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے تو اس کو وہ صدقہ نہیں دینا چاہیے، وہ کافر مسلمانوں کے خلاف ساز باز کر رہا ہے تو لہٰذا اس کو نہیں دینا چاہیے، اگرچہ وہ فقیر ہی کیوں نہ وہ کافر۔ نفلی صدقہ کافر کو دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کفار کو دیتے تھے، بعد میں یہ خیال آیا کہ ان کو نہ دیں، آپ رک گئے دینے سے کہ اس طرح یہ تنگ آ جائیں گے اور تنگ آ کر کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کی دل میں تڑپ رہتی تھی کہ کیوں کفر پر ایک آدمی مرے وہ ایمان لے آئے، بھئی یہ خیال تھا، اور تاکہ یہ ایمان لے آئیں اس لیے آپ نے صدقہ دینا کافروں کو بند کر دیا۔ جب بند کر دیا تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، لیس علیک ھداھم، میرے محبوب آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، آپ کے ذمہ تو ان کو ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ تو ان کو بس صرف یہ ہے کہ آپ انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ تو ان کو پیغام دینا، پہنچانا ہے، باقی یہ ہدایت پر آ جائیں آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے، لہٰذا آپ کیوں صدقہ ان سے روکتے ہیں؟ آپ ان کو صدقہ دے دیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ ابتدا میں کافروں کو صدقہ دینے سے ممانعت تھی، اور آپ نے فرمایا لا تصدقوا الا علی اہل دینکم، نہ صدقہ دو مگر ایمان والوں کو صدقہ دو، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تصدقوا علی اہل دینکم، اپنے دین والوں ایمان والوں کو صدقہ دو۔ سن 6 ہجری کے اندر جب ایک صلح ہوئی ایمان والوں اور کافروں کے درمیان، صلح حدیبیہ، اب کیا ہوا؟ مدینہ کے لوگ مکہ جانے لگے، مکہ کے لوگ مدینہ آنے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ایک ان کی اہلیہ جس کا نام ام رومان تھا، وہ پہلے ہی سے ایمان لا چکی تھی، لیکن دوسری ان کی اہلیہ جس کا نام نتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا، اور یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ جب وہ مکہ سے مدینہ آئی تو اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے، ایمان تو نہیں لائے ہوئے لیکن ہے غریب،
ہے مسکین، کیا میں کچھ اس پر خرچ کر سکتی ہوں، اس کو دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے اجازت دے دی، تو لہٰذا اس وقت سے پھر اس کی اجازت ہوئی۔ تو فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم انہیں مال دے گے تو یہ اپنے نفسوں کے لیے، کیا مانا؟ اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اس کا اجر تمہیں ملے گا، لہٰذا تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور تم دیتے کیوں ہیں؟ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم تو دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، لہٰذا اس کا اجر اور ثواب مل جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اور تمہارا مقصد دنیا کی کوئی اور غرض نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ان کو دے دو۔ اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم جو بھی دو گے اللہ اس کا اجر تمہیں پورا دے گا، اس آدمی کو بھی اجر ملے گا، لیکن تم دینے والوں کو بھی پورے کا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اس اجر میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور کوئی بھی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا اللہ کے نام پر آدمی دے، خرچ کرے، اللہ رب العزت اس پر اس کو اجر دیں گے، اس کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو ضرور دینا چاہیے، اللہ رب العزت اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔